السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر نیو ولاگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور آپ لوگ نا گرمیوں میں تپ رہے ہوں گے بھائی، کیونکہ اٹس آلموسٹ مئی اور چترال میں جو ہے نا ہم ابھی تک سردیوں والا سیزن جی رہے ہیں، ہے نا مزے کی بات؟ جی ہاں، میرے سر پہ شال اور جسم پہ یہ سردیوں والے کپڑے دیکھ کے آپ لوگوں کو تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس موسم میں ابھی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بارشیں ہیں کہ جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، اور اب تو جناب بس ہو گئی ہے۔ سردی اتنی زیادہ ہے نا کہ ابھی تک ہماری رضائیاں ہم نے نہیں رکھی ہیں اور سردیوں والے کپڑے بھی نہیں رکھے۔ تو جناب اس لیے جو ہے نا تھوڑا سا ہم آپ لوگوں سے کافی 1-2 مہینہ پیچھے چل رہے ہیں۔ سیم اسی طرح میرے بلاگز بھی بہت لیٹ آ رہے ہیں، یو نو آئی ایم دا لیٹ کمر، اور میرے جو بلاگز ہیں وہ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں۔ فیضان، کین یو پلیز لیٹ می ٹاک فار اے وائل؟ تھینک یو۔ تو جناب جو ہے نا میرے بلاگز بھی کافی لیٹ آتی ہیں، کیونکہ ایک تو میرے ہاں انٹرنیٹ کا بہت ہی خراب ایشو چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، میں اس کو ریزولو بھی نہیں کر پا رہی ہوں، اور سیکنڈلی جو ہے نا کچھ ہاؤس روٹین ایسی ہوتی ہیں، لائف روٹین آپ کو پتہ ہے، تو جو بزی مومس ہیں ان کو پتہ ہے کہ لائف کیسی چل رہی ہے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اور گھر کے کاموں کے ساتھ۔ تو جی اوکے کرتی ہوں۔ تو جناب اس لیے آج ایک نیا ولاگ لے کے آئی ہوں، پچھلے کچھ دنوں کی مزیدار سی روٹین لے کے۔ تو ویڈیو پوری دیکھیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور لائک تو بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کریں، یہی آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور سپورٹ ہوتا ہے۔ سو کیپ سپورٹنگ می اینڈ واچ مائی ویڈیوز اینڈ ڈو شیئر پلیز۔ تو جناب میری جو بیٹی ہے زہرا، میری پری، اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کے جونیئر کیمپس میں۔ تو اس کے لیے آج جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا وہ اس کے لیے یونیفارم لینے جانا تھا، اور اس کے علاوہ ایان کا بھی اب نیو کلاس میں ظاہر ہے اس کا پروموشن ہو گیا تھا، تو ایان 5th کلاس میں گیا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا نیا یونیفارم لینا تھا، ان کے بکس لینے تھے، اور جتنے بھی ان کے اسٹیشنری کی چیزیں تھیں وہ لینی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ گئے تھے یہاں اسٹیشنری شاپ پہ، بک شاپ پہ، جہاں پہ بچوں کے بکس وغیرہ اور پینسلز، پین شارپنرز وغیرہ جتنے بھی اسٹیشنری ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے وہاں سے لے لی تھی۔ اور وہاں سے لینے کے بعد یہاں پہ 2-3 دکانیں ایسی ملتی ہیں جہاں سے آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کے بچوں کا یونیفارم ملتا ہے تھا۔ وہاں سے ہم نے زہرا کے لیے 2 یونیفارم لے لیے، اور اس کے ساتھ ایان کا بھی یونیفارم لے لیا۔ اس کے علاوہ جناب نیکسٹ ڈے مارننگ پہ ہمارے لیے میسیج آیا، میری جو سسٹر ہے ان کا، وہ کچھ گیسٹ کو لے کے، امپورٹنٹ گیسٹ کو لے کے آ رہی تھی ناشتے کے لیے، ان کو جانا تھا اسلام آباد، تو یہاں پہ ناشتے کے لیے وہ لوگ آ رہے تھے ٹاؤن میں، تو ان کے لیے ناشتے کا بندوبست ہو رہا تھا۔ ارلی مارننگ میں اٹھی تھی، اٹھ کے ان کے لیے ناشتہ بنایا۔ یہاں پہ میں سیخ کباب فرائی کر رہی تھی، ان کی میں نے کڑھائی بنائی تھی، آملیٹ میں نے بنایا تھا، اس کے علاوہ مکئی کا بریڈ بنایا تھا، اور والنٹ پراٹھے بنائے تھے، تو وہ سب ناشتہ ان کے لیے میں نے تیار کیا تھا۔ اور جناب اس کے علاوہ جو ہے نا میرے جو بھائی، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کویت جا رہا تھا، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ پھر جناب اس کے بعد نیکسٹ مارننگ میسیج آیا ہمیں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے، انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کا اورینٹیشن سیشن ہے تو پیرنٹس ضرور آئیں، تو یہاں پہ ہم لوگ گئے تھے، جونیئر کیمپس کے پرنسپل کی طرف سے اورینٹیشن سیشن تھا، وہ ہم نے اٹینڈ کیا۔ یہاں پہ اسکول کے انفراسٹرکچر، ان کی فیسلٹیز، ان کا ایجوکیشن سسٹم، اسپیشلی ECD کے حوالے سے جو ECD کانسیپٹ ہے اور جو ان کا ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے، کس طرح سے وہ بچوں کو انگیج کرتے ہیں، کس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کس طرح سے ان کا مین فوکس ہوتا ہے بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ، وہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بریفلی بتایا۔ اور اس اسکول کا ایک بہت ہی امپریسو سسٹم ہے، اور وہ سسٹم یہ کہ یہ لوگ جنک فوڈ کو ایوائڈ کرتے ہیں، تو بچوں کے لیے جتنا بھی لنچ وغیرہ دینا ہوتا ہے وہ سارا ہوم میڈ ہونا چاہیے۔ بچوں کے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے لیے ایک لنچ مینیو تیار کیا ہے، جو کہ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، جس کے حساب سے بچوں کے لیے لنچ تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بریف پریزنٹیشن تھی، اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانا ضروری نہیں ہے، بس شارٹلی میں نے بتا دیا کہ ان کا انفراسٹرکچر کیا ہے، ان کے پاس فیسلٹیز کیا ہیں، اور جو کانسیپٹ بیسک بچوں کا
کا کلیئر ہونا چاہیے اس ایج میں، وہ چیزیں بتا رہی تھی. اور جو ECD ٹیچرز ہیں وہ کس طرح سے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، کس طرح سے بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بچوں کو انگیج کرتے ہیں، وہ سارا کچھ انہوں نے بریفلی ہمیں بتایا، جو کہ کافی امپریسو تھا اس اسکول کے بارے میں. اس کے بعد پھر پیرنٹس کے لیے ریفریشمنٹ ارینجمنٹ تھی، وہ سب ہم نے کیا اور کر کے وہاں سے واپس گھر آ گئے. تو گھر آ کے واپس ان کے گھر نیکسٹ مارننگ اسکول جانے کی تیاریاں تھیں. یہ زہرا کی چیزیں ساری، زہرا بہت ایکسائٹیڈ تھی نئے اسکول کے لیے. یہاں ایک چیز انہوں نے کلیئرلی ہمیں کہا تھا کہ بچوں کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، چونکہ یونیفارم سیم ہوتا ہے اور کارپیٹڈ کلاس رومز ہوتی ہیں ان کی، تو جوتے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپس میں ایکسچینج ہو جاتا ہے اور بچے کافی پریشان ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی نشانی آپ جوتوں پہ ضرور لگائیں تاکہ بچے اپنی چیزوں کو ریکگنائز کر سکیں. تو میں نے چھوٹا سا دھاگے سے وہاں پہ نشان لگایا تھا اور زہرا کو بھی سمجھایا تھا کہ آپ کے جوتے ہیں، آپ نے چینج نہیں کرنے. اس کے علاوہ کارڈ پہ نمبر دیا ہوا ہوتا ہے، ان کا کارڈ ان کے گلے میں ہمیشہ ہوتا ہے جس سے بچوں کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ یہ کلاس کس کلاس میں ہیں. اور پھر جو ہے نا ان کا جو شور ایک نمبر ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو زہرا کافی ایکسائٹیڈ تھی، بہت خوشی وہ اپنی اسکول گئی تھی فرسٹ ڈے پہ. اس کے علاوہ پھر میری کمپیوٹر کلاسز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے میں گئی تھی. یہاں پہ جو ہے نا جناب ایک بہت ہی اسپیشل پارسل آیا تھا میرے لیے، جس کے لیے میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھی اور نروس بھی تھی، کیونکہ میں نے 4,500 کی چیز منگوائی تھی اور بالکل ایک انجان ویب سائٹ سے منگوائی تھی. تو اس لیے تھوڑا سا نروس تھی کہ پتہ نہیں چیز کیسے آئے گی. لیکن یہاں پہ وتھ مکس ایموشن، خوشی اور ایکسائٹمنٹ اور نروسنس میں کھول رہی تھی پیکٹ، اور بچے بھی کافی ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ پیکٹ بہت بڑا تھا. ان کو لگا کہ ان کے لیے کوئی چیز آئی ہے، لیکن یہ اصل میں جو میں نے چیز منگوائی تھی نا، یہ میں نے اپنے گھر کے لیے ڈائننگ چیئرز کے لیے. بچوں نے جو ہے نا ابھی سے ڈائننگ چیئرز کی جو پشنگ ہے وہ گندی کرنی شروع کر دی تھی. تو یہ مجھے ایک آن لائن اسٹور سے نظر آیا تھا، ڈائننگ چیئر کورز نظر آئے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت چیز تھی. جب پہنچی تھی ان کو دیکھ کے میں کافی زیادہ امپریس ہو گئی. ان کا جو کپڑا تھا وہ کافی فلیکسیبل کپڑا تھا، کافی لچکدار کپڑا تھا، ایزیلی ایڈجسٹ ہو رہا تھا اور خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ بہت ہی زبردست چیئر کورز تھے. تھوڑا سا جو اس میں ایک کمی میں کہوں گی وہ یہ تھی، جو کہ میں نے سائز، جو کہ میری مسٹیک تھی، میں نے سائز چیک نہیں کیا تھا. تو جو سیٹ کا پورشن تھا وہ تھوڑا سا بڑا تھا، چونکہ یہ سائز مجھے لگتا ہے ان چیئرز کے لیے تھوڑا سا بڑا تھا. اگر میں سائز چھوٹا میں منگواتی تو یہ ان کو فٹ آتے، لیکن ویسے بھی یہ برے نہیں لگ رہے تھے، یہ بھی کافی فٹ آ رہے تھے کیونکہ کپڑا جو تھا وہ کافی فلیکسیبل تھا، ایزیلی ایڈجسٹ ہو رہا تھا چیئرز کے ساتھ. تو یہاں پہ 1 بائی 1 میں اپنے چیئرز پہ یہ کور چڑھا رہی تھی اور میری ایکسائٹمنٹ کی تو کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ فرسٹ ٹائم میں نے بنا کچھ دیکھے، میں نے بنا کچھ سوچے آرڈر کیا تھا. کیونکہ دیکھتے ہی وہ کہتے نا ایک ہی نظر میں چیز پسند آ جانا، یہ مجھے ایک ہی نظر میں چیزیں پسند آئی تھی اور میں نے جھٹ سے ان کو آرڈر کر دیا تھا. تو خوشی کی انتہا نہیں تھی. یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھانا تھا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے لیے بھی سرپرائز تھا. بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، بہت ہی خوبصورت الگ لیول کا لک آ رہا تھا. چونکہ میرے گھر کی جو کارپیٹس ہیں وہ ریڈ کلر کے ہیں، میرون کلر کے، تو انہی کو میں نے جو ہے نا مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں نے میرون کلر کا آرڈر کیا تھا تاکہ جو کارپیٹ اور یہ ڈائننگ چیئر کورز ہیں یہ آپس میں میچ کریں. تو موسٹلی جو چیزیں ہیں کمرے کی وہ میرون کلر میں ہیں، تو اس لیے جو ہے نا میں نے یہ چیئر کورز بھی میرون کلر میں آرڈر کیے تھے. بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، بہت ہی کلاسی لک آ رہا تھا، جن کو دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی. تو کبھی کبھار ہوتا ہے نا، آپ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں بہت دل سے، بہت ہی جو ہے نا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، اور جب وہ چیز پہنچتی ہے اور وہ آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ نہیں ہوتی تو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. خود پہ اتنا غصہ آتا ہے نا کہ کیسے میں نے یہ آرڈر کیا اور کیوں آرڈر کیا. لیکن جب چیز اور جیسے ہی چیز آپ کی توقعات کے مطابق پہنچتی ہے نا تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی. یہاں میں بھی ان کو ہر طرف سے میں ان کو گھوم پھر کے دیکھ رہی تھی اور چیک کر رہی تھی کہ کیسا لگ رہا ہے، اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، واقعی میں بہت زبردست ہے. تو میرا یہ شاپنگ ایکسپیرینس جو تھا یہ بہت ہی بہترین تھا، اور بچوں کے لیے کافی زیادہ، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ اکثر اوقات کھانا کھا کے بنا ہاتھ صاف کیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو ہاتھ لگا کے گندا کر دیتے ہیں. تو اب تو میری ٹینشن ختم ہو گئی تھی. یہاں پہ زہرا جو ہے نا اپنی کریٹیوٹی دکھا رہی تھی. کلے ڈو لے کے، مختلف قسم کے کلے ڈو لے کے ان کو پہلے اس نے مکس کیا تھا اور ایک رینبو شیڈ دیا تھا، اور پھر اس سے وہ
ٹوکری بنا رہی تھی جو کہ مجھے بہت ہی پیارا لگا، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ یہاں پہ میں نیکسٹ مارننگ جا رہی تھی اپنی کلاس کے لیے، اور کلاس کے بعد یہاں ایان فیضان اور اس کے بابا مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے کیونکہ آج سیٹرڈے ان کی چھٹی تھی۔ اچھا، کلاس کے بارے میں نے زیادہ ڈیٹیل آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ میں کون سی ٹریننگ آج کل کر رہی ہوں۔ تو میں جو ہے نا گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر رہی ہوں۔ جی ہاں جناب، کمپیوٹر بیک گراؤنڈ نہ ہونے کے باوجود میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سیکھ لیا جائے، کیونکہ جو ماڈرن ٹائم ہے، جو آج کل کا دور ہے، اس میں گرافک ڈیزائننگ جو خاص کر کے فری لانسر ہے، اس کے لیے بہت ہی ایک ڈیمانڈنگ سکل ہے، ایک بہت ہی ڈیمانڈنگ سکل سیٹ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر تھوڑی سی بھی محنت کر لوں نا تو یہ میں سیکھ سکتی ہوں۔ تو بہت ہی محنت کے ساتھ آج کل میں گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر رہی ہوں، اور میرا کورس بہت ہی اچھا جا رہا ہے۔ تو آج پریزنٹیشن سیشن تھا، مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس کی ڈیلی بیس پہ 20 منٹ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ تو آج یہ گروپ اپنا پریزنٹیشن پریزنٹ کر رہے تھے، اس کے علاوہ جو ہمارے انسٹرکٹر ہیں، جو ہمارے ٹیچر ہیں، وہ کلاس لے رہے تھے، ہمیں سکھا رہے تھے۔ فی الحال تو ہم بالکل بیسکس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم چھوٹے چھوٹے جو ڈیزائنس ہیں ان کو دیکھ کے کافی زیادہ امپریس ہو رہے تھے۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت کچھ ہم لوگوں نے سیکھ لیا، حالانکہ ہم سر نے کہا کہ ہم ابھی تو بالکل بیسک میں ہیں۔ جناب، یہاں پہ ہو گئی تھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب، اچانک سے بہت زیادہ چیسٹ پین ہو گیا تھا، اور مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں پہ سارے ٹیسٹ ایکو ECG وغیرہ کے بعد الحمدللہ یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ مجھے کوئی ہارٹ ایشو نہیں تھا، وہ صرف کوئی ہاضمے کا ایشو تھا، جس کی وجہ سے مجھے اتنا سیویئر پین اٹھا تھا۔ لیکن ابھی میں میڈیکیشن میں ہوں، میڈیسنس دی جا رہی ہیں، الحمدللہ کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، لیکن کورس کمپلیٹ کرنی ہے، تو ابھی بھی مجھے ڈرپ اور انجیکشن لگ رہے ہیں۔ تو فرینڈز، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کافی سارے میڈیسنس دیے ہیں، اور آج بھی اس کا فائنل ڈوز لگا ہوا ہے۔ تو بس کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، جہاں بھی ہیں خوش رہیں اور صحت مند رہیں، اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اپنے رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔